تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے ہزاروں نعمتیں پیدا فرمائی، ہزاروں لذتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے 50 راحتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صبح شام رات دن اللہ تعالیٰ نے میسر فرمایا۔ اسی اللہ کے لیے، اسی اللہ پر ایمان کو لے آئیں، اسی اللہ سے ڈریں، اسی اللہ کی توحید پر قائم و دائم رہیں، اسی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزار بندے بن کر رہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کی پکار ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نعمتوں کی قدر، اللہ کے نعمتوں پر شکر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے۔ درود و سلام ہم تمام کے آخر اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو دنیا کے سب سے بڑے شکر گزار اللہ کے بندے تھے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا، عبادات بجا لانا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے تقاضوں کو پورا کرنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی کام کے لیے بھیجا تھا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اللہ کے ان نیک بندوں پر جو ایمان لے آئے، عمل کیا، صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے اور اللہ کے نیک بندوں میں سے۔ حضرات و خواتین، یہ جو دنیا ہے ہماری اور یہ جو زندگی ہماری، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خزانہ، صبح سے لے کر رات تک، شام سے لے کر صبح تک، انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک ہزاروں نعمتوں سے انسان لذت اٹھاتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنائی۔ اب تقاضا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو مادی ہیں، کھانا پینا، رہنا سہنا، طیبات، بہترین رزق یہ سب مادی نعمتیں۔ کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی جو اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر بنائی، جس اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی ایک معنوی نعمت، اسی طریقے سے توفیق، کوئی بھی کام کی توفیق، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک معنوی نعمت۔ تو یہ پوری دنیا نعمتوں سے بھری ہوئی۔ تو مطلب یہ کہ جب یہ دنیا نعمتوں کی جگہ ہے، نعمتوں کا خزانہ ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے نعمتوں کی ہم قدر کریں۔ کیا مطلب نعمتوں کی قدر کرنا؟ نعمتوں کی قدر کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو صحیح استعمال کریں، اس کے تقاضوں کو پورا کریں۔ بڑی پیاری حدیث بخاری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبوبتان، کہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ اکثر لوگ اس دو نعمتوں کے تعلق سے غبن میں پڑے ہوئے ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ دو ایسی نعمتیں ہیں جس کو لوگ نعمت نہیں سمجھتے، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا کہ فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا، صحت والفراغ، فرصت اور صحت۔ انسان کے جو خالی اوقات ہیں، جو صحت مندی کی جو زندگی ہے، یہ دو ایسی بڑی نعمتیں لوگ غفلت میں پڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں کی قدر کرنے اور نعمتوں کو ضائع کرنے کی تنبیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ آج بڑی عجیب بات یہ ہے کہ آج ایسی غفلت آ گئی ہم پر، ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ اللہ کی نعمت کو نعمت نہیں سمجھتے۔ ایک بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے لوگوں کی، نہ صحت کی قدر کر رہے ہیں، نہ ہی جو فرصت کے اوقات کا جو صحیح استعمال کر رہے ہیں، نہ ہی اللہ کی نعمتوں پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بجا لا رہے ہیں۔ بڑی عجیب کیفیت ہے لوگوں کی، اللہ ماشاء اللہ۔ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں آپ، ایک مثال دیکھیں کہ ایک صاحب جا رہے تھے سلف کے اندر، دیکھا کہ ایک آدمی ایسا ہے جس کے دونوں پیر نہیں ہے، جس کے دونوں کان نہیں ہیں، سنائی نہیں دیتا اس کو، دونوں آنکھ نہیں۔ ایسا آدمی جو لنگڑا ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، اس آدمی کے پاس سے ذکر ہوا۔ تو وہ آدمی نے، جو آدمی گزر رہے تھے، اس معذور آدمی سے شکر کے کلمات سن رہے تھے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اس آدمی کو بڑا عجیب لگا کہ اس آدمی کے پاس نہ پیر ہے، نہ آنکھ ہے، نہ پھلا ہے، یہ آدمی شکر کر اللہ تعالیٰ کی۔ پوچھا بھائی کس بات پہ شکر؟ کہا پیر نہ ہوا تو کیا ہوا، آنکھیں نہیں ہوئی تو کیا ہو گئی، اسی طریقے سے کان اگر کام نہیں کرے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اللہ کو یاد کرنے والا دل دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی تعریف بجا لانے کے، اللہ تعالیٰ نے شکر کے کلمات ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، اس سے بڑی اور کیا نعمت چاہیے؟ تو بتانا چاہتا ہوں، دو آدمی کی سوچ دیکھیں، ایک آدمی معذور ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے بقیہ نعمتوں کو نعمت سمجھ رہا ہے، اور دوسرا آدمی سب کچھ ہونے کے باوجود نعمت کی پہچان نہیں ہے، نعمت کی قدر نہیں۔ تو آج ہماری کیفیت ایسی ہی ہے، اتنی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ نعمتوں کی پہچان نہیں، نعمتوں کی قدر نہیں ہے۔ آپ کو بتاتا چلو، بخاری کی ایک بڑی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمی کا تذکرہ فرمایا بنی اسرائیل کے اندر۔ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ ایک آدمی تھا ابرس، برس کی بیماری تھی جس کو، سفید دھبے تھے، جلد کی بیماری تھی۔ دوسرا آدمی تھا اقرا، جس کو جو بالوں کی بیماری تھی، گنجا تھا، سر میں بال نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تیسرا آدمی تھا اندھا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ صحیح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک فرشتے کو بھیجا تینوں کے پاس۔ وہ فرشتہ سب سے پہلے برس کی بیماری کے والے کے پاس گیا اور پوچھا کیا چاہیے آپ کو، کیا حالت ہے آپ کی، کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا مجھے جو ہے خوبصورت رنگ اور خوبصورت جلد چاہیے۔ کیوں؟ لوگ اس جو ہے بدنما جسم کی وجہ سے، جلد کی وجہ سے لوگ مجھے نفرت کرتے ہیں۔ اس آدمی نے دعا کی، اس کے ہاتھ پہ جو ہے سر پھیرا، اس کے ہاتھ پر جو ہے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین جلد عنایت فرمائی، اس کی جو بیماری تھی وہ بیماری دور ہو گئی۔ پوچھا اللہ کی نعمتوں میں کون سی نعمت پسند ہے؟ مال میں۔ تو اس نے کہا اونٹ۔ تو فرشتے نے ایک اونٹ دیا، برکت کی دعا کی، وہاں سے نکل گیا، سیدھا گنجے کے پاس گیا۔ گنجے سے پوچھا تمہاری کیا حالت ہے؟ تو کہا کہ میں اس گنجے پن سے پریشان ہوں، ٹھیک ہے، لوگ مجھے نفرت کرتے ہیں، مجھے خوبصورت بال چاہیے۔ تو فرشتے نے اس کے سر پر بھی ہاتھ رکھا، جو ہے دعا کی، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی بیماری کو دور کر دیا اور بہترین بال عنایت فرمائے۔ اس کے بعد فرشتے نے پوچھا تمہیں کون سا جو ہے اللہ تعالیٰ کے مال میں کون سی چیز محبوب ہے، پسندیدہ؟ اس نے کہا کہ گائے۔ تو فرشتے نے اس کو گائے دی اور وہاں سے نکل گیا۔ تیسرا آدمی اندھے کے پاس گیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں آنکھ سے محروم ہوں، اللہ اس جو ہے مصیبت سے نجات دلا دے تو بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے نے ہاتھ رکھا، دعا کی، برکت کی دعا کی، اور جو ہے صحت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں عنایت فرمائی، اور کہا کہ جو ہے کون سا مال محبوب ہے؟ کہا کہ جو ہے بکرا۔ تو اس کو بکرا دیے، چلے گئے فرشتے۔ اب تینوں کیا ہو گئے؟ اپنے اپنے مقامات پر ویل سیٹل ہو گئے، ویل سیٹل ہو گئے، مطلب یہ سب نیتا بن گئے، ٹھیک ہے، معاشرے کے بہترین ثروت والے، بہترین اثر رسوخ والے بن گئے، اچھی پوزیشن میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کو پھر آزمانے کے لیے بھیجا، سیدھا برس کی بیماری کے پاس والے آدمی کے پاس گیا اور کہا دیکھو میں مسافر ہوں، مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے، میری مدد کیجیے، اور میں نے سنا تھا کہ اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ان لی حقوق، کہا کہ مجھے ذمہ داریاں ہیں، ان کو دینا، ان کو دینا، ان کو دینا، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، مطلب ٹھیک ہے۔ تو اس آدمی نے یاد دلایا، فرشتے نے، میں نے سنا تھا کہ تمہاری جلد خراب تھی، برس کی بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت عنایت کیا۔ تو بولا نہیں، میں تو جو نسل در نسل ایسا ہی ہوں، اچھا ہی ہوں۔ اس نے نعمتوں کی ٹکرا دیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹ بولو گے اللہ تعالیٰ تم کو ویسا ہی بنا دے گا جیسے تم پہلے تھے، ویسا ہی بنا دیا گیا۔ پھر گنجے کے پاس گئے، کہا کہ جو ہے مجھے کچھ گائے کی ضرورت ہے، 20 بچے والا ہوں میں مجبور ہوں، میری مدد کرو۔ اس نے کہا وہی جملہ کا ان لی حقوق، میری بہت ساری ذمہ داریاں، میں آپ کو دے نہیں سکتا، مدد نہیں کر سکتا۔ اس نے یاد دلایا میں نے سنا کہ آپ جو ہے گنجے پن کی بیماری سے پریشان تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں نعمت اور صحت عنایت فرمائی۔ تو اس نے کہا نہیں، میں تو جو نسل در نسل ایسا ہی ہوں، ٹکرا دیا اس نے۔ تیسرے آدمی کے پاس گیا، پھر وہ حالت اس کی وسیع ہو گئی، گنجے والی ہو گئی۔ تیسرے آدمی سے اندھے کے پاس گئے، فرشتے نے کہا کہ میں مسافر ہوں، 20 بچے والا ہوں، میری مدد کر دیجیے۔ اس اندھے آدمی نے کہا یہ جو بکریوں کا جو ریوڑ ہے نا، جو چاہے لے جاؤ۔ اس نے فوراً کہا جو بکریوں کا ریوڑ جو چاہے لے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اندھا تھا،
اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے آنکھیں دی، ٹھیک ہے، جو چاہے لے جاؤ۔ فرشتے نے کہا کہ جو ہے تم یہ مال امسک، کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، کہ تمہارے دونوں ساتھی ناکام ہو گئے اور آپ کامیاب ہو گئے۔ یہ طویل حدیث بخاری کے اندر میں مختصر جو اہم نکات وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں۔ اس حدیث کو جو بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو، سب سے پہلی بات، اندھا آدمی کامیاب ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ دونوں تھے، کون کون؟ یہ جو گنجا اور برس کی بیماری والا، دونوں ناکام ہو گئے۔ کیوں؟ سوال یہی، اس حدیث سے جو سبق سیکھنا ہے ہم کو، جو سیکھنا ہے زندگی کو بنانے والی بات، وہ اندھا آدمی کیوں کامیاب ہو گیا اور یہ دونوں کیوں ناکام ہو گئے؟ چلے پہلی بات، وہ اندھا آدمی اس لیے کامیاب ہو گیا، اس نے اللہ کے نعمت کو نعمت سمجھا۔ جیسے فرشتے آ کے پوچھا میں بیمار ہوں، میں جو مسافر ہوں، آپ میری مدد کیجئے، اس نے کہا کہ میں اندھا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ کامیابی کی سب سے پہلی علامت یہ ہے نعمتوں کی پہچان۔ سبحان اللہ، معرفت النعمہ، نعمتوں کی پہچان، اللہ کی نعمت کو نعمت سمجھنا۔ 10 کی نوٹ کیوں نہ ہو، مچھر بتی کی دوا کیوں نہ ہو، جی جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت، اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ دیتا تو ہماری حالت کیا ہوتی؟ یہ نعمت کو پہچاننے کی قدرت، نعمت کو پہچاننے کی طاقت ہمارے پاس سب سے پہلے آنا، یہی سب سے پہلی کامیابی کی علامت ہے جو اس اندھے آدمی کے پاس تھی۔ دوسری بات، یہ دونوں کیوں ناکام ہو گئے؟ یہ دونوں اس لیے ناکام ہو گئے، انہوں نے اللہ کے نعمت کو نعمت نہیں پہچانا۔ اللہ جو صحت دی تھی، اس کو بال دیا تھا، اس کو جلد دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، جی، اور اس کو بکری دیا تھا، نے گائے دیا تھا، اونٹ دیا تھا، یہ جو نعمتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس نعمت کو کبھی انہوں نے جی کیا نہیں کیا؟ میں نعمت کو نعمت نہیں سمجھا، نعمت کو پہچانا نہیں۔ تو سب سے پہلی کامیابی کا علامت ہے نعمت کی معرفت۔ ہزاروں نعمتیں، آپ ہزاروں نعمتیں، ایک چھوٹی سی نعمت بتاتا ہوں آپ کو، یہ جو معمولی آنکھ کے بال ہیں، یہ پلک ہمارے، یہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ، آنکھ تو سب سے بڑی نعمت، اس آنکھ کے بال اگر پورے بال کوئی نکال کر دے دے، کیا ویلو لگائیں گے آپ؟ کوئی قیمت نہیں اس کی، اگر نکال دیا جائے تو اس کی کوئی ویلو نہیں، کوئی پیسہ نہیں دے گا آپ کو، کوئی قیمت نہیں لگائے گا۔ آپ جانتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے جو پلک، اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کہ یہ سینسر کا کام کرتا، یہ جو پلک ہے نا ہمارے، سینسر کا کام، کوئی بھی دھول، کوئی بھی خطرناک چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے، آپ کی آنکھیں فوراً بند ہو جاتی ہیں۔ کیسے ہو؟ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بال، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ بال اس کو محسوس کرتا ہے، ملی سیکنڈ کے اندر دماغ میں میسیج کرتا ہے کہ جو کوئی خطرہ ہے آنکھ کے لیے، فوراً جو ہے آنکھ کو حکم دے کہ آنکھ بند ہو جائے۔ یہ within سیکنڈ کے اندر یہ تمام باتیں ہو جاتے ہیں، میں احساس بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں اگر جو ہے مینوفیکچر کیا جائے ایسا ڈیوائس جو آنکھوں کو جو ہے یہ خطرہ سے 1 کروڑ روپے لگا لیں آپ، پتہ نہیں بن پائے گا نہیں بن پائے گا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی قدر نعمت، تو نعمت کی قدر کریں آپ۔ آج کل آکسیجن کی کمی کی بات سن رہے ہیں آپ، آکسیجن کی کمی کی بات سن رہے ہیں آپ، کتنی بڑی نعمت ہے آکسیجن، الحمدللہ، اللہ اکبر، آپ قدر نہیں لگا سکتے۔ کسی صاحب نے اندازہ لگایا کہ جو ایک دن میں ایک آدمی 1,35,000 روپے کا آکسیجن فری میں خرچ کر لیتا۔ اگر مصنوعی آکسیجن اگر کسی کو لینا ہو تو ایک دن کا 1,00,000 روپے خرچ آئے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، رب کریم، ہمارا رب کتنا کریم ہے، ہمارا پروردگار کتنا جو دیالو ہے، کتنا رحم دل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، پھر نعمت کی قدر ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو آج اسی احساس دلانا چاہتا ہوں میں کہ سب سے پہلے جو کامیابی کی جو علامت ہے کہ نعمتوں کی قدر کریں آپ۔ نمبر 2، دوسرا، یہ جو اندھا آدمی جو کامیاب ہو گیا، اس کی دوسری وجہ کیا تھی؟ صرف نعمتوں کی پہچان صرف کافی نہیں تھی، نعمتوں کی پہچان کے ساتھ اللہ کی نعمت کو بیان کرنا، جو اللہ نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجئے۔ تحدیث النعمہ، نعمتوں کو بیان کرنا، اللہ تیرا دیا ہوا ہے۔ اس آدمی جیسے ہی آیا، اندھے فرشتہ آدمی آیا اندھے کے پاس، اس آدمی نے کیا کہا؟ میں اندھا تھا، اعتراف کیا اس نے، اور کہا اللہ نے مجھے آنکھیں دی۔ سبحان اللہ، اللہ کے فضل اور کرم سے میں صحت یاب ہو گیا۔ یہ جو تحدیث نعمت ہے، یہ دوسری بڑی علامت ہے۔ سبحان اللہ،
نعمتوں کو بیان کرنا. کتنی صلاحیت ہے ہمارے پاس، کتنے ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس، میرے آپ کتنی ہوشیاریاں ہمارے پاس، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہر ٹیلنٹ کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. گھر میں بریانی اچھی بنتی، ہم اللہ کی تعریف کرنے کے بجائے مسالے کی تعریف کرتے ہیں. جی ایسے ماحول ہمارا بن گیا، جی ہم جو ہے ایسی جو سوچ ہماری ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی نعمت پر جو تحدیث بیان کرنا یہ دوسری علامت تھی جو اندھے آدمی کے قصے میں ملتا. اس کے مقابلے میں وہ جو دو ناکام ہو گئے، وہ جو دونوں ناکام ہو گئے، جب اس آدمی نے کہا کہ تم بیمار تھے، تمہیں جو جلد کی بیماری تھی، گنجے پن کی بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا، اس نے احساس دلایا فرشتے نے، لیکن زبان پہ شکر کے کلمات نہیں آ سکے، زبان میں جو نعمتوں کی بیان کرنے کی عادت نہیں آ سکی، ناکام ہو گئے. تو دوسری جو بات آپ کو سیکھنا ہے زندگی میں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا. یوسف علیہ السلام کا قصہ لے لیں. جب وہ جو ہے ان کے بھائی آ گئے، لمبا قصہ، ان کے بھائی آ گئے، ان کے والد آ گئے، انہوں نے کہاں سے شروع کی؟ جیل سے شروع کی کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے جیل سے نکالا. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان. سبحان اللہ. یہ دوسری جو بڑی اہم عادت یہ ہے، بڑی صفت جو ہے ہمارے اندر آنے کی، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا. تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات ہے اندھا آدمی جو کامیاب ہو گیا، اس کی تیسری وجہ یہ تھی کہ اللہ کی نعمتوں کے تقاضوں کو پورا کرنا. عمل بالارکان کہا جاتا. کیا مطلب؟ جب اس آدمی نے، فرشتے نے پوچھا میں بیمار ضرورت مند ہوں، آپ میری مدد کیجئے، اس نے کہا جاؤ جتنی بکریوں کا ریوڑ لے جاؤ. شکر، عملی طور پر شکر، اس کو کہتے ہیں عمل بالارکان. شکر کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کام کرے. اللہ کوئی بھی مدد پوچھنے آیا، ضرورت مند آیا، تو ہماری ذمہ داری یہ کہ اس کی مدد کرے. کامیاب ہو گیا. اور اس کے مقابلے یہ دونوں جو ناکام ہو گئے، کیوں؟ وہ ضرورت مند فرشتہ پوچھنے کے باوجود انہوں نے مدد نہیں، اور کہا کہ مجھے یہاں دینا، وہاں دینا. تو بتانا کیا چاہتا ہوں، شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ نے یہ پوری حدیث بیان کرنے کے بعد یہ کہا کہ شکر کے 3 مراتب ہیں، 3 تقاضے ہیں. پہلا تقاضا یہ کہ نعمت کو قبضے پہچاننا. دوسرا تقاضا یہ شکر کا، نعمتوں کے تعلق دوسرا تقاضا یہ ہے کہ زبان سے بیان کرنا. اور تیسرا تقاضا یہ ہے کہ جو عمل کے ذریعے سے اس کام کو جو نبھانا. آج آپ سوچئے، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، تو قدر کیسے کر رہے ہیں آپ؟ فضول خرچی کر رہے ہیں، اسراف کر رہے ہیں، اس کا مال کا حق ادا کر رہے نہیں کر رہے، خرچ برابر کر رہے نہیں کر رہے. اور جو لوگ محتاج ضرورت مند آ رہے ہیں آپ کے پاس امید لے کر، آپ ان کی امیدوں کے مطابق آپ جو ہے کتنا جو ہے میرے آپ شکر بجا لا رہے. سوچنے والی بات ہے. آپ کو آپ کا حساب، آپ کی زندگی اللہ کے پاس مسئول ہے. سوچنے والی بات. تو ہر آدمی الگ الگ طریقے سے شاکر بننے کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو بندے نعمتوں پر شکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 انعامات بیان فرمایا. سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ کرے گا. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو اور دے گا. یہ پہلا فائدہ شکر کا. نعمتوں کی قدر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر 3 تقاضے اگر برابر پورا کریں گے، ہم جو 3 تقاضے بتائے گئے، نعمت کو قبول کریں، نعمت کو بیان کریں، نعمت کے جو تقاضے اس کو پورا کریں، تو یقین رکھیں کہ اس نعمت میں اللہ تعالیٰ اضافہ برکت عنایت فرمائے گا. یہ اللہ کا وعدہ. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ نعمتوں کی قدر کرنے کا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زمر میں، ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرے گا، تمہیں چن لے گا، تمہارا اللہ کی رضا تمہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں وعدہ فرمایا. تیسرا فائدہ یہ شکر کرنے کا، اللہ تعالیٰ عذاب سے بچا لے گا، دردناک عذاب سے بچا لے گا. سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ عذاب کیوں دے گا؟ سبحان اللہ. تو اس آیت میں نکتہ کیا ہے کہ شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ دردناک عذاب سے بچا لیتا ہے. اس کے مقابلے میں جو لوگ نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، جو لوگ نعمتوں کی قدر نہیں کرتے،
اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعدہ فرمایا دردناک عذاب کا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب تو بڑا سخت ہے، یہ وعدہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے ایک قریے والے گاؤں والوں کی مثال بیان فرمائی، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان، ایک ایسا گاؤں تھا بڑے امن کے ساتھ رہتے تھے، بڑے اطمینان والی زندگی گزار رہے تھے، اور دنیا کی ہر نعمت وہاں پہنچ رہی تھی، ان کے پاس ہر نعمت پہنچ رہی تھی، بالکل امن و امان کے ساتھ تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، پوری قوم کی غلطی یہ تھی، پورے شہر والوں کی غلطی یہ تھی، پورے قریے والوں کی غلطی یہ تھی، اللہ کے نعمتوں کے ساتھ ناشکری کرنا شروع کر دی۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کفر کیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ تعالیٰ نے بھوک کو مسلط کر دیا، خوف کو مسلط کر دیا۔ سورہ نحل کی آیتیں بھی بتاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہذا مسلمانوں، آج جو خطبے میں جو چیز زندگی بھر موت تک جو سیکھنا ہے، شاکر بنیں آپ، اور شاکر بننا یہ بہت آسان کام، بہت مشکل کام ہے۔ اللہ کے بندوں میں شکر کرنے والے، نعمتوں کی قدر کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت ہی قلیل ہیں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اے پیارے حبیب آپ جو شاکروں میں سے بن جائے، شاکر بن جائیے آپ۔ سبحان اللہ۔ عبادت کے بہت سارے درجات ہیں، عبادات کے بہت سارے درجات ہیں، ذکر ایک، ذاکرین ایک جماعت ہے، جو نماز پڑھنے والوں کی ایک جماعت ہے، لیکن ان تمام میں سب سے اونچا جو درجہ ہے عبادات میں وہ شکر کا۔ اسے اللہ نے کہا وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شاکر بن جائیے، آپ شکر کرنے والے آپ بن جائیے آپ۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تعلیم دی گئی۔ لہذا مسلمانوں، نعمتوں کی قدر کریں، اس سانس کی قدر کریں، آنکھوں کی روشنی کی قدر کریں، اس کان کی قدر کریں، اس دھڑکتے ہوئے دل کی قدر کریں۔ ہمارے آپ اس کے علاوہ دیکھیں، آپ جتنی نعمتیں ان سب کو دیکھیں، آپ سوچیں کہ اس کا تقاضا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ہے، اس نعمت کو نعمت سمجھنا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ کیا میں کرتا نہیں کرتا ہوں؟ اکثر ہم لوگ فریج کھولتے ہیں، فریج کھولنے کے بعد کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں تو یہ تو سب ماشاءاللہ اناج رکھا ہوا، ماشاءاللہ فروٹس رکھے ہوئے، ماشاءاللہ جوس رکھے ہوئے، ماشاءاللہ گوشت رکھے ہوئے، ہم سوچتے ہیں بس چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک آدمی نے سوچا یہ فریج ہے نا، یہ المونیم کا ڈبہ نہیں ہے، یہ المونیم سے بنا ہوا مگر یہاں یہ ڈبہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو نعمتوں کا خزانہ ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے فریج کے اوپر لکھ دیا مخزن النعم، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خزانہ ہے، یہ جی نعمتوں کی حفاظت کرنے والی جگہ ہے یہ۔ تو یہ احساس ہمارے آنکھوں میں پیدا ہونے کی ضرورت ہے، یہ تبھی تو ہم پہچانیں گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جن آیات کے اندر، حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں بولنے والا مجھے، سننے والے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق عنایت فرمائے، نعمتوں کی قدر کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن و امان کے ساتھ رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر قائم و دائم رکھے، جب تک رکھے ایمان و عمل کے ساتھ رکھے، اور جب اٹھا لے ایمان کی حالت میں اٹھا لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه، اما بعد۔ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے دنوں میں دوپہر کے وقت میں باہر نکلے، بھوک ستا رہی تھی، راستے میں ابو بکر سے ملاقات ہوئی، عمر سے ملاقات ہوئی، پھر تینوں مل کر ایک صحابی کے باغ میں گئے، وہاں پر انتظار کیا، پھر انگور یا جو ہے کھجور کا تحفہ پیش کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند دانے کھائے اور کہا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ اس نعمت کے تعلق سے قیامت میں پوچھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ، یہ قرآن مجید کی یہ آیت کا پڑھنا، یہ احساس دلاتا ہے ہمیں کہ ہم نعمتوں کی قدر کریں اور نعمتوں کے تعلق سے جواب دہی کے لیے تیار رہیں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے جن آیات کے اندر جو بتائی گئی ہے۔ یہی بات نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اگر جو ہے دیکھیں، مطالعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں
اس کے زوال سے، ختم ہونے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پناہ مانگا کرتے تھے. صحت کے زوال سے پناہ مانگا کرتے تھے. جی نوکری اس کے زوال سے پناہ مانگا کرتے تھے. طاقت اس کے زوال سے، پوری جتنی باتیں. بڑی پیاری دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ مانگا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے اللہ تیری نعمتوں کے زوال سے میں پناہ چاہتا ہوں. ایک موقع تھا نماز پڑھنے کا، یہ موقع گھٹ گیا، کم ہو گیا، گویا اللہ کی ایک نعمت چھن گئی. اے اللہ میں اس سے پناہ چاہتا ہوں. آزادی کے ساتھ چاہ رہے تھے، اب 9 بجے 10 بجے کے بعد باہر نکلنا مشکل ہے. ٹھیک ہے، ایک نعمت گویا آزادی تھی رات کی، وہ ختم ہو گئی، چھن گئی. اے اللہ تیری اس نعمت کے چھن جانے سے میں پناہ چاہتا ہوں. نبی کی بڑی جامع دعا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اللہ تعالیٰ پر، حیدرآباد والوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. دوسرے اسٹیٹ میں 5 وقت کی نمازیں بند ہو گئی ہیں. جی 5 وقت کی نمازیں بند ہو گئی ہیں. سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو نعمت کا تقاضا یہ کہ بیان کریں، آپ پہچانیں نعمت کو، اور عملی تقاضا یہ کہ مسجدوں میں آ کر نماز کی پابندی کریں. آپ یہی تقاضے ہیں اس کے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک. اے اللہ تیری عافیت کے بدل جانے سے میں پناہ چاہتا ہوں. کل تک امن و امان تھے، کرونا کا خوف نہیں تھا، کسی وبا کا ڈر نہ ہمارے دلوں میں نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے جو عافیت والا ماحول تھا اللہ تعالیٰ نے بدل دیا. اے اللہ اس بدل جانے کو میں تیری پناہ چاہتا ہوں. نبی کی دعا یہ 1400 سال پہلے کی بات. اسی طریقے سے وہ فجاءت نقمتک. اے اللہ تیرے اچانک پکڑنے سے، موت ہو، عذاب ہو، زلزلہ ہو، کوئی اور جو مصیبت کا ذریعہ، اے اللہ کوئی بھی تیرے اچانک پکڑ سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. بہت بڑی بات ہے یہ بھی. سمجھ رہے ہیں ہم خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کب کوئی مصیبت آ جائے. سمجھ رہے ہیں ہمیں توبہ کا موقع نہ ملے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھنے کا موقع نہ ملے، تو سوچیے آپ پھر کیا ہوگا. اے اللہ ایسی خطرناک حالات سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں. آخری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعا میں کرتے تھے، وہ جمیع سخطک. اے اللہ تیری تمام ناراضگی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے اسوہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ڈر، اتنا اللہ لگا کر اللہ سے دعا کرتے تھے، زوال نعمت سے پناہ مانگا کرتے تھے، عافیت کے بدل جانے سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اچانک پکڑ سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے اللہ کی تمام ناراضگیوں سے پناہ چاہتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی دعائیں، کیوں نہ ہم ان نعمتوں کی قدر کر کے، ان دعاؤں کے اہتمام کر کے، اللہ تعالیٰ جیسا بندہ بننے کا حکم دے رہا ویسا اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والا، اس کے سامنے سر جھکانے والا، اسی سے دعائیں کرنے والا، اسی کی عبادت پر قائم و دائم رہنے والا، اسی کے دین کو دوسروں تک پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. جو مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے عاجلہ نصیب فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو قرض میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو دور فرمائے. جو مستورات بہت سارے امراض یا مسائل میں دوچار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے سب کی حفاظت فرمائے. اور ہمارے نوجوان بچے اور ہماری اولادیں جو دین سے دور ہوتی نظر آ رہی اللہ تعالیٰ ان سب کے دلوں میں دین کی محبت، مسجد کی محبت اللہ تعالیٰ ان سب کے دلوں میں ڈال دے. جب تک رکھے ایمان و اسلام کے ساتھ رکھے، جب اٹھا لے ایمان کی حالت میں اٹھا لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله وأوصيكم وإياه بتقوى الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر.